واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اسی نے بنائے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے اور مویشیوں سے بھی جوڑے بنائے، وہ پھیلاتا رہتا ہے تمہاری نسل کو، اس کے ذریعے نہیں ہے اس کی مانند کوئی چیز، اور وہی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رب کریم نے اپنی وحدانیت کے دلائل پیش فرمائے ہیں، اور ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ذات جو عدل و احسان دونوں صفات سے موصوف ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی فرمایا تم کہو کہ میرا پروردگار ہے، اور میں نے اپنے تمام کام اسی کے سپرد کر دیے ہیں، اور جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میری نگاہیں اسباب و وسائل کے حجاب میں اٹک کر نہیں رہ جاتی، میں خلوص دل سے اسی کی بارگاہ بے کس پناہ میں رجوع کرتا ہوں۔ تم خود دیکھ لو کہ کامیابی کس کے قدم چوم رہی ہے، اور فتح و نصرت کا تاج کس کے سر پر جگمگا رہا ہے۔ تم اپنے وسائل کی کثرت، ساز و سامان بے بہا ہونے اور طویل تجربات کے باوجود پسپا ہو رہے ہو، اور میں اپنی بے سر و سامانی کے باوجود اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ کیا یہ اس امر کا کھلا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے میدان جیت لیا کرتے ہیں؟ جن کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، وہ ہمیشہ میدان جیت لیا کرتے ہیں۔ اور یہ تو حضور کے ظاہری زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا، ایک طرف 313 ہیں اور ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے، ان کے پاس ساز و سامان بھی ہے، اور ادھر کیا ہے، چند گھوڑے ہیں، چند تیر ہیں، اور بالکل جنگ کا سامان بالکل مختصر سا سامان ہے، لیکن فتح نصرت کا صحرا کس کے سر پر سجایا گیا؟ اسلام کے سر پر، ان صحابہ کے سر پر جنہوں نے اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے، نعرہ تکبیر کو بلند کرتے ہوئے میدان جہاد میں اتر آئے۔ تو پھر مالک نے فرمایا اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے بھروسہ رب کی ذات پہ کیا ہے، تو جو رب کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے پھر مالک اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، پھر یوں نصرت کا تاج سر پر سجا دیا جاتا ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات جلیلہ کا بیان ہو رہا ہے کہ بلندیوں اور پستیوں کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ بلندی کو بھی اسی نے پیدا کیا، پستی کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان کو آباد اور بارونق بنانے والا بھی وہی ہے۔ اس کی قدرت و حکمت کی نزاکتیں ملاحظہ ہوں، اس نے تنہا آدم علیہ السلام کو ہی پیدا نہیں فرمایا، بلکہ زندگی کی جد و جہد میں اس کا دل لبھانے والی، اس کے حوصلوں کو بلند رکھنے والی اسی کی جنس سے حوا بھی پیدا کر دی، اسی کے ساتھ ساتھ ان کی نسل کو بڑھانے کا انتظام بھی فرما دیا، تاکہ جب تک خالق کائنات کی مرضی ہو یہ گلشن آباد رہے، اس کی ہنا بندی ہوتی رہے، اس میں نئی نئی کونپلیں پھوٹتی رہیں، ہر صبح نئے غنچے کھل کر پھول بنتے رہیں۔ صرف انسانوں کی نسل کا انتظام نہیں فرمایا، بلکہ طرح طرح کے حیوانات جو انسان کی گوناگوں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے بھی جوڑے جوڑے پیدا فرمائے، یعنی نر اور مادہ پیدا کیا، تاکہ ان کی نسل بھی بڑھتی رہے اور انسان کی روز افزوں ضروریات کی تکمیل کا اہتمام بھی ہوتا رہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کوئی چیز ذات میں یا صفات میں اللہ تعالیٰ کی مانند نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں اس انداز میں دنیا میں پھیلا دیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے اس انداز میں تمہیں دنیا میں پھیلا دیا ہے، اور فرمایا کہ ذرا خیال کرو، یعنی انسانوں اور حیوانوں کو جوڑا جوڑا پیدا کر کے اس نے ان کی نسل کے پھیلنے اور بڑھنے کا اہتمام کر دیا ہے۔ یہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے،
یہ فرمایا قدرت کے ہاتھ میں ہے، اور انسانوں کو پھر سمجھانے کے لیے پھر کافی ساری اور بھی دلیلیں انہیں دیں، اور فرمایا دیکھو تم بھی انسان ہو، تمہاری بھی شادی ہوئی ہے، تمہارے دوسرے بھائی کی بھی شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے تمہاری نسل، تمہاری اولاد نہ ہو، اس کے ہاں اولاد ہو، یا اس کی اولاد نہ ہو، تمہاری اولاد ہو، شادی تم نے بھی کی ہے، شادی تمہارے بھائی نے بھی کی ہے، لیکن نسل اسی کی بڑھے گی جس کی رب چاہے گا۔ اس لیے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہیں تمہاری نسل بڑھا رہا ہے، اور جب اس انداز میں رب اپنے دلائل پیش کر رہا ہے تو فرمایا تمہیں خیال کرنا چاہیے تمام ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو بندہ اپنے رب کی ذات پہ توکل کرتا ہے پھر مالک اسے کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اس ذات پر بھروسہ رکھو، توکل رکھو، تو مالک اپنے محبوب کے صدقے سے ضرور آپ کی جھولی میں خیرات ڈالے گا، وہ اور ایسی خیرات ہوگی کہ قیامت تک بھی اگر آپ تقسیم کرتے رہو تو وہ ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا وہ ذات جو صفات میں بھی اعلیٰ ہے، جو ذات میں بھی اعلیٰ ہے، اور کوئی نہیں ہے اس کی مانند، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی پناہ لی جائے تو کام بن جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پناہ صرف مالک کی لینی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی پناہ لی جائے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کام بن جائے گا انسان کا اگر وہ اپنے خالق کے در پر آ جائے، اور اگر خالق کا در چھوڑ کر کہیں اور پناہ لینا چاہے تو اسے کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، اپنی ہر مخلوق کی فریاد اور اس کا نالہ درد بھی سن رہا ہے، اور اس کی حالت زار کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اور کون ہے جس کی یہ شان ہو؟ کوئی نہیں ہے سوائے اس خدائے برحق کے۔ محترم حضرات، اس لیے ہمیشہ اپنے رب کی ذات پر توکل رکھا کرو، بھروسہ رکھا کرو، اور فیصلے اپنے رب کی ذات پہ چھوڑ دیا کرو۔ وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں فرماتا، اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ شان ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہونے دیتا، وہ بڑا عادل ہے۔ اور جب آپ صحیح معنوں میں کوئی بھی اپنا کام، کوئی بھی اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر دنیا میں ہی دکھا دیا جاتا ہے کہ رب کیسے عدل فرماتا ہے۔ تو اس لیے کوشش فرمائیے گا کہ کسی سے الجھنے کی بجائے اپنا وہ فیصلہ اپنے رب کی ذات پہ چھوڑتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں۔ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ جو پھل لگتا ہے نا وہ جھکنے والی ٹہنی پہ لگتا ہے۔ میں مثال دے کے بعد صرف سمجھانا چاہتا ہوں۔ پھل صرف جھکنے والی ٹہنی کو لگتا ہے۔ درخت آپ نے بڑے بڑے دیکھے ہوں گے، آم کا بھی درخت ہے، کھجوروں کا بھی درخت ہے، اور بھی بڑے باغ ہیں، اور ایک درخت سفیدے کا بھی ہے، قد کاٹ میں تقریباً وہ سب سے ہی بڑا ہوگا، لیکن اگر اسے دیکھا جائے تو وہ تنہا کھڑا ہے، اس پہ پھل نہیں لگا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ 1.5-2 سال کا ایک درخت لگا ہوا ہو آم کا، اس کی ٹہنیاں جتنی جھکتی جائیں گی مالک اس پہ پھل بھی اتنا زیادہ لگاتا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جھکنے والے کو پھل لگتا ہے۔ اگر درخت جھک جائے تو اسے پھل لگ جاتا ہے، اگر انسان جھک جائے تو مالک اسے کتنا پھل لگائے گا۔ اس لیے یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے جھکنا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں لو جی میں جھک گیا، یہ جو میں ہے نا یہی نہیں مرنے دیتی، یہ جو میں ہے اسے باہر نکالیں، میں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے جو تقوی والے لوگ ہیں وہ تو یہ لفظ بھی ادا نہیں کرتے۔ پوچھا تھا حضور سیدنا غوث اعظم سرکار سے ایک بندے نے آ کر کہ بتائیے جی شیطان نے کیا کہا تھا رب کی بارگاہ میں کہ اسے دھدکار دیا گیا اور اسے باہر نکال دیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا بھئی پرسوں جمعہ ہے تو پرسوں آپ نے آنا ہے، دوران خطبہ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا، آپ نے یہ سوال بتلانا ہے تو اس وقت اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو جمعے کا دن آ گیا، مسجد
بغداد شریف عوام الناس سے بھری ہوئی ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ آپ نے سوال کیا بھئی پرسوں ایک بندہ آیا تھا اور اس کا کوئی سوال تھا، اگر وہ بندہ موجود ہے تو بتائے کیا سوال ہے۔ تو وہ بندہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ جی میں آیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہی لفظ اس نے کہا تھا، یہی لفظ اس نے کہا تھا، یعنی میں کا جو لفظ ہے یہ اتنا اچھا نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس میں کو باہر نکالنا چاہیے۔ ہمیشہ عاجزی کرنے والے